سورۃ البقرہ کے 26ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو، سل پوچھو، بنی اسرائیل سے۔ اس زمانے میں یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے، ہم ان کی اولاد سے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے 12 قبیلے بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل سے پوچھو، کم کتنی، آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں روشن نشانیاں دیں، یعنی بنی اسرائیل کو بہت ساری روشن نشانیاں دیں۔ ان کے انبیاء علیہ السلام معجزات لے کر آئے، اور وہ معجزات نبیوں کے صدق نبوت پر دلیل تھے، اور نبیوں کے ارشادات اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد بنایا۔ لیکن اتنی نشانیاں ملنے کے باوجود بنی اسرائیل نے سرکشی کی اور قدم قدم پر نافرمانیاں کی، قدم قدم پر انکار کیا۔ This is the beginning of the 26th ruku of Surah Al-Baqarah, and it is the 10th ruku of the second juz. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، Ask the children of Israel how many clear signs we gave to them. At that time, the Jews referred to themselves as the children of Israel. They would say that they were the descendants of Sayyidina Ya'qub alayhi salam. Sayyidina Ya'qub alayhi salam had 12 sons, from whom the 12 tribes were formed. From the time of Sayyidina Ya'qub alayhi salam until Sayyidina Isa alayhi salam, thousands of prophets alayhimus salam were sent among the children of Israel. Allah subhanahu wa ta'ala granted the children of Israel many clear signs. Their prophets came with miracles, and those miracles were proofs of the truthfulness of their prophethood. The teachings of the prophets and their revealed books bore witness to the truth of the religion of Islam. Yet, despite receiving so many signs, the children of Israel persisted in their rebellion. At every step, they disobeyed and repeatedly denied the truth. یہاں تک کہ بار بار ان سے یہ عہد لیا گیا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں۔ انہوں نے وعدے کیے حضور کی آمد سے پہلے، حضور پر یہ ایمان رکھتے تھے۔ ہر یہودی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جاتا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو ان پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ مدینہ شریف میں جو قبائل آباد تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سارے قبیلے اسی لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں یہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور یہاں پر رہائش اختیار کی، اور مدینہ شریف کے جو لوگ تھے اس وقت مشرک تھے، تو ان سے یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے اور ایک گروہ ان پر ایمان لائے گا،
اور دوسرے گروہ کے ساتھ وہ جہاد کرے گا تو ہم ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے انکار کر دیا اور مدینے کے لوگ ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہودیوں سے جہاد کیا. بنو قریظہ وہ قتل کر دیے گئے ان کے جوان، اور جو بچ گئے انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور بنو نضیر اور دیگر قبائل کو جلا وطن کر دیا گیا. تو یہاں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قدم قدم پر نافرمانیاں کی. They were repeatedly made to pledge that when the final Prophet sallallahu alaihi wasallam arrived, they would believe in him sallallahu alaihi wasallam. Before the blessed arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they believed in his coming sallallahu alaihi wasallam. Every Jew before dying would advise his children that when the final Prophet sallallahu alaihi wasallam appears, you must believe in him sallallahu alaihi wasallam. The Jewish tribes settled in Medina, namely the Banu Qaynuqa, the Banu Nadir and Banu Qurayza, had settled there for this very reason. Their scriptures mentioned that this was the blessed town to which the final Prophet sallallahu alaihi wasallam would migrate. Therefore, in anticipation of his arrival sallallahu alaihi wasallam, they settled there and made it their home. At that time, the people of Medina were polytheists. The Jews would tell them that we have read in our books that the final Prophet sallallahu alaihi wasallam will migrate here. One group will believe in him sallallahu alaihi wasallam, and he sallallahu alaihi wasallam will fight another group. We shall believe in him sallallahu alaihi wasallam and fight alongside him sallallahu alaihi wasallam against you. So the Jews said this to the polytheists of Medina at that time. However, such is the decree of Allah subhanahu wa ta'ala that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrived in Medina, the Jews ended up denying him sallallahu alaihi wasallam, whilst the people of Medina accepted Iman. They then fought alongside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam against the Jews. The adult males of Banu Qurayza were executed, while the remaining people were taken captive. Banu Nadir and other tribes were exiled from Medina. Thus Allah subhanahu wa ta'ala says, ask the children of Israel how many clear signs we gave them. Despite all these signs, they continued to disobey at every step. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی نعمت بدل دے مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اس نعمت کے آنے کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. توریت اور انجیل میں، زبور میں جو اللہ کا کلام تھا، جو آیتیں تھیں، اہل کتاب نے اس پہ رد و بدل کر دیا، اور جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں، آپ کے اوصاف، آپ کی نعتیں لکھی تھیں، انہوں نے اسے بدل دیا. تو فرمایا جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے، نعمت آ جانے کے بعد، ملنے کے بعد، آیتوں کو بدلنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. And whosoever changes the blessing of Allah after it has come to him, then indeed the punishment of Allah is severe. Here, Allah's favor refers to Allah subhanahu wa ta'ala's revelations. The Torah, Injil and Zabur contain the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. However, the people of the book altered them. Wherever descriptions, qualities and praises of the Prophet sallallahu alaihi wasallam had been written, they changed them, ma'adallah. Thus Allah subhanahu wa ta'ala says,
For those who alter Allah subhanahu wa ta'ala's revealed verses after receiving them, there is a most severe punishment.